بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. بسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا الفضل بن سالم قال حدثنا الحسن بن موسى الأكيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. باب سے ایک فقہی مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے امام کی نماز فاسد ہو جائے, کوئی ایسا عمل کر بیٹھے امام جس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے, تو حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ امام کی نماز کے فساد سے مقتدی کی نماز کا فساد لازم نہیں آتا. اگر مقتدی نے کوئی مقتد صلاۃ عمل نہیں کیا تو محض امام کے نماز کے فاسد ہو جانے کی وجہ سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی. مثلا نماز پڑھاتے ہوئے امام کا کوئی حدث لاحق ہو گیا تو امام کی نماز فاسد ہو گئی, لیکن مقتدیوں کو حدث لاحق نہیں ہوا. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو جب امام کی فاسد ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کی بھی فاسد ہو گئی, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتدیوں کی فاسد نہیں, بلکہ اگر امام نماز پوری کر لے حالت میں تو مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی اور اعادہ صرف امام پر واجب ہے. یہ تو حدث کی مثال ہے. فرض کرو کہ اس نے کوئی عمل کثیر کر لیا, امام نے عمل کثیر کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی, لیکن مقتدیوں نے عمل کثیر نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں کہ مقتدیوں کی فاسد نہیں ہوگی, ان کی نماز ہو جائے گی, صرف امام کو اعادہ کرنا ہوگا. سمجھ گیا نا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ حدث کی صورت میں تو وہ امام شافعی کے مسلک کے قائل ہیں, یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اگر حدث لاحق ہو گیا تو امام کو لاحق ہوا, مقتدیوں کو نہیں ہوا, تو صرف امام کی فاسد ہوگی, مقتدیوں کی نہیں ہوگی. لیکن باقی مقتدات میں وہ حنفیہ کے ساتھ ہیں. دوسرے مقتدات میں سے اگر کوئی مقتد عمل پایا گیا امام کی طرف سے تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ مقتدیوں کی بھی فاسد ہو جائے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بظاہر امام شافعی کے ساتھ متفق ہے, اور ان کی تائید کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے کہ امام کی نماز کے فساد سے مقتدی کی نماز کا فساد لازم نہیں آتا جب تک کہ مقتدی نے کوئی عمل مفسد نہ کیا.
اور اس مسئلے پر استدلال کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا کہ یصلون لکم، کہ وہ ائمہ جو ہیں وہ تمہیں نماز پڑھائیں گے، فإن أصابوا فلکم، اگر انہوں نے ٹھیک نماز پڑھائی تو تمہارے لیے ہے وہ، یعنی وہ نماز تمہاری بھی ہو گئی ان کی بھی ہو گئی، وإن أخطأوا، اور اگر انہوں نے غلطی کی فلکم علیہم، تو تمہارے لیے نماز تمہارے حق میں ہوگی، ان کے خلاف ہوگی، یعنی تمہیں اجر ملے گا اور ان کو گناہ ہوگا، یہ معنی فلکم علیہم۔ تو اس سے وہ نتیجہ نکال رہے ہیں امام شافعی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر انہوں نے کوئی ٹھیک عمل کیا تب تو نمازیں دونوں کی درست ہو گئی، امام کی بھی اور مقتدی کی بھی، لیکن اگر کوئی غلطی کی نماز میں تو فلکم، مقتدیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نماز تمہاری ہو گئی، وعلیہم، اور ان کے خلاف ہوئی، یعنی ان کی نماز نہیں۔ یہ تفصیل کر رہے ہیں امام بخاری اور مسلم۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ امام کی نماز کے فساد سے مقتدی کی نماز کا فساد لازم آ جاتا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلیہ قاعدہ آپ نے بیان فرمایا کہ امام بنایا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے۔ تو جب امام جو ہے وہ امام نہ رہا، یعنی جب نماز نہ رہی تو امام بھی نہ رہا، تو مقتدی اقتدا قائم بھی کریں گے۔ تو انما جعل الامام لیؤتم بہ سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ اگر امام کی نماز فاسد ہے تو مقتدی کی بھی فاسد ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آپ ترمذی میں پڑھیں گے کہ امام الغامض، امام جو ہے وہ غامض، تو ضامن ہونے کے معنی یہی ہے کہ وہ اگر وہ خود اس کی نماز فاسد ہو گئی ہے تو وہ کیسے ضامن بن سکتا ہے اپنے مقتدیوں کی نمازوں پر۔ تو اس بات سے حنفیہ کہتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے مقتدیوں کی بھی۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ در حقیقت پوری طریقے سے یہاں پر روایت نہیں تھی امام بخاری نے، اس کا جو سیاق ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد کچھ ائمہ ایسے آئیں گے، حکمران ایسے آئیں گے جو نمازوں میں تاخیر کیا کریں، یعنی وقت گزار کر کے، جیسے کہ بنو امیہ کے زمانے میں ہوتا تھا کہ جو حجاج بن یوسف یا زیاد بن ابی سفیان، یہ جو لوگ جو تھے یہ بڑے لمبے خطبے دیا کرتے تھے، اور خطبے اتنے لمبے ہوتے تھے کہ اس کے بعد خاص ظہور کی نماز کا وقت نکل جاتا تھا۔ تو آپ نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ کچھ ائمہ ایسے آئیں گے جو اپنے یؤخرون الصلاۃ عن وقتها، جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرتے ہیں، مثلا جمعہ کی نماز ہے اور انہوں نے اپنے وقت سے مؤخر کر دی، ظہر کا وقت گزر گیا، تو اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر انہوں نے صحیح وقت میں پڑھی نماز تو تمہارے حق میں تمہارے لیے ہے، وہی اخطأوا، اور اگر غلط وقت میں پڑھی تو پھر لکم علیہم، تو ان تمہارے لیے تو اجر ہوگا، کیونکہ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے اور تمہارے کسی عمل کو دخل نہیں ہے اس تاخیر کرنے میں، لہذا تمہارے اوپر تو ثواب بھی ملے گا نماز پڑھنے کا، وعلیہم، اور جو کچھ گناہ ہوگا وہ ان کو۔ تو یہاں بیان ہو رہا ہے تاخیر کے گناہ کا، کہ تاخیر کا گناہ جو ہے وہ مقتدیوں کو نہیں ہوگا بلکہ امام کو ہوگا، کیونکہ امام نے اپنے اختیار سے مؤخر کیا، مقتدیوں نے اپنے اختیار سے مؤخر نہیں کیا، لہذا ان کو گناہ نہیں۔ یہ ہے سیاق حدیث کا۔ اس سے علاج نہیں آتا کہ اگر کوئی امام جو ہے نماز کے دوران کوئی مفسد صلاۃ عمل کر لے تو اس سے بھی مقتدیوں کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اول تو یہاں بیان جو ہے وہ گناہ اور ثواب کا ہے، فساد اور عدم فساد کا نہیں ہے۔ دوسرا سیاق جو ہے وہ نماز کو مؤخر کرنے کا ہے، نہ یہ کہ نماز کے اندر کسی مفسد صلاۃ عمل کرنے کا، لہذا اس سے استدلال جو ہے سامنے جی۔ باب إمامة المبتدع. وقال الحسن صلى عليه بداته. وقال لنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتخرج، فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلي خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. یہ باب ہے
اس بیان میں کہ کس کی امامت درست ہے کس کی نہیں ہے. تو فرمایا امامت المفتون والمبتدع. مفتون کی امامت یعنی جو فتنے میں مبتلا ہو گیا ہو، اور مراد ہے اس سے باغی کہ جو شخص امام برحق کے خلاف بغاوت کر رہا ہو وہ مفتون ہے، فتنے میں مبتلا ہوا ہے، اس کی امامت. اور دوسرے مبتدع کی امامت. مبتدع سے مراد وہ شخص ہے جس کے عقائد جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے مختلف ہوں، اگرچہ کفر کا فتویٰ اس کے اوپر نہ ہو. کافر نہیں ہے لیکن عقائد اس سے اہل سنت والجماعت کے عقائد سے مختلف ہیں، کچھ اور عقائد رکھتا ہے لیکن وہ عقیدے کفر کے حد تک نہیں پہنچے. اگر کفر کے حد تک پہنچ جائے تو امامت بالکل ہی درست نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کفر کے حد تک نہیں پہنچے بلکہ صرف بدعت کی حد تک ہیں اور جو ہے اہل سنت والجماعت سے مختلف ہیں تو اس کے بارے میں باب قائم کیا ہے. اور اس میں حکم یہ ہے اور تقریباً سارے ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اپنے اختیار سے تو ایسے شخص کو امام بنانا نہیں چاہیے، اپنے اختیار سے امام نہیں بنانا چاہیے. اور اگر اس بات کا امکان ہے کہ اس کی امامت کو، اس کی قضا کو چھوڑ کر کسی صحیح العقیدہ شخص کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز مقروء تحریمی ہے. پھر جانا چاہیے آدمی کو کسی صحیح العقیدہ آدمی کی اقتداء. لیکن اگر کوئی اور میسر نہیں ہے امام اور امام کو بدلنے کا اختیار بھی نہیں ہے اور کسی اور جگہ جا کر نماز جماعت سے ملنے کی توقع بھی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے پیچھے پڑھ لینا یہ انفراد سے بہتر ہے، اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے. اور اس کے خدا میں جو نماز ادا کی جائے گی وہ نماز ہو جائے گی. یہ حکم ہے دونوں کا، مفتون کا بھی اور مبتدع کا بھی. وقال الحسن، حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صلی وعلیہ بدعت، نماز پڑھ لو تم مبتدع کے پیچھے اور اس کی بدعت جو ہے وہ اسی کے خلاف ہوگی، یعنی اس کے بدعت کا جو گناہ ہے، یہ بدعت کا جو وبال ہے وہ اسی کے اوپر ہوگا اور تم نے جو اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے تمہارے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں. وقال لنا محمد بن یوسف حدثنا الاوزاعی قال حدثنا الزهري عن حمید بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عدي بن خيار. عبید اللہ بن عدی بن خیار رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوا حضرت عثمان بن عفان کے پاس جب کہ وہ مقتول تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری عہد خلافت میں جب باغیوں نے حملہ کر دیا تھا حضرت عثمان کے اوپر، مدینہ منورہ کے اوپر، اور حضرت عثمان کا محاصرہ کر دیا تھا اور پانی بھی بند کر دیا تھا اور کہہ رہے تھے کہ آپ مستعفی ہوں خلافت سے اور خود اپنی ان کی جگہ بغاوت کر کے چاہ رہے تھے کہ خود قبضہ کر لیں. اس وقت کی بات ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ محصور تھے، باغیوں نے ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو یہ گئے عبید اللہ بن عدی بن خیار حضرت عثمان کے پاس فقال، اور جا کر کہا کہ انک امام عامۃ، کہ آپ تو سارے لوگوں کے امام ہیں. ونزل بک ما تری، اور آپ کے اوپر وہ آفت آ گئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ کہ باغیوں نے آپ کا محاصرہ کر رکھا ہے. وَيُصَلِّي لَنَا امام الفتنہ، اور چونکہ ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا سب مسجد نبوی وغیرہ پر بھی تو نماز بھی امامت نبوی میں وہ جو باغیوں کا امام تھا وہ پڑھ رہا، فتنے کا امام جو ہے وہاں پر امامت کر رہا ہے. وَنَتَحَرَّجُ، اور ہم تنگی محسوس کرتے ہیں، یعنی اس باغی کے پیچھے نماز پڑھنے سے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں. فقال، تو اس یعنی پوچھا کہ ہم کیا کریں، اس کے پیچھے پڑھیں نماز یا نہ پڑھیں، کیا کریں؟ تو اس کا جو جواب دیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے، یہ خلیفہ راشد کے خیال شان ہے. فرماتے ہیں کہ الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، نماز بہترین وہ عمل ہے جو کوئی انسان کرتے ہیں. فاذا احسن الناس فاحسن معهم،
تو جب لوگ اچھائی کریں، اچھا کام کریں تو ان کے ساتھ تم بھی اچھا کام کرو. وَإِذَا أَسَاءُوا، اور اگر وہ برا کام کریں فَاجْتَنِبُوا کے ساتھ تو ان کے برائی سے اجتناب کرو. اب یہ اندازہ لگائیے کہ جو ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں جو حضرت عثمان کے خون کے پیاسے ہیں، جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے پانی بند کر رکھا ہے حضرت عثمان کا، اور جن کے بارے میں ہر آن یہ خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی یہ حملہ آور ہو کر حضرت عثمان کو شہید کر دیں گے اور بالآخر شہید کیا گیا. ان لوگوں کے بارے میں بھی جب یہ پوچھا گیا کہ آیا ان کے پیچھے نماز پڑھوں کہ نہ پڑھیں، تو جذبات سے بالکل ماورا ہو کر جو شریعت کا حکم تھا وہ بتایا کہ اگر ٹھیک ہے تو غلط کام کر رہے ہیں یہ لوگ، لیکن اگر کوئی اچھا کام کرے تو ان کا ساتھ دو. نماز کیونکہ اچھا کام ہے تو ساتھ کرو ان کے نماز، کوئی بات نہیں. ہاں البتہ جب کوئی برائی کرے تو اجتناب کرو. یہ ہے اعتدال اور توازن جو شریعت کا مزاج کذالک جعلناکم امۃ وسطا. تو یہ نہیں کہا کہ کیونکہ کوئی اور ہوتا تو کہتا بھائی یہ تو باغی ہیں، یہ تو کیا نام ہے نافرمان ہیں، لہٰذا ان کے پیچھے نہ پڑھو، فتویٰ دے دو کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہو، اور اس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اور حضرت عثمان کو تو یہ حق بھی حاصل تھا پورا کہ وہ ان کا مقابلہ کرتے تلوار سے، اس لیے کہ بغاوت کرنے والے تھے. اور کہا بھی کیا حضرت عثمان سے کہ آپ حکم دیں تو ان کو بزور اور بزور طاقت جہاں سے ہٹا دیا جائے. لیکن حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے درمیان پہلا تلوار چلانے والا میں بنوں. مسلمانوں کے درمیان ابھی تک آپس میں کوئی تلوار نہیں چلی، تو میں نہیں چاہتا کہ میں پہلا وہ شخص بنوں کہ جو مسلمانوں کے اوپر تلوار اٹھائے. تو باوجود اس کے کہ اتنے زبردست ان لوگوں نے ظلم کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر، اس کے باوجود حضرت عثمان نے نہ تلوار اٹھانے کا ارادہ ظاہر فرمایا اور نہ یہ کوئی ایسا فیصلہ فرمایا کہ بھائی ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، یہ اس سے اس طرح کا قطع تعلق کر لو. یہ مقام ہے خلیفہ راشد کا، اور یہی دین کا مزاج ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے. جس درجے کا جس سے اختلاف ہے اس کو اسی درجے میں رکھا جائے، اس سے آگے نہ بڑھایا جائے. چلیے آگے فرماتے وقال الزبیدی قال الزہری لا نرى ان يصلى خلف المخنث، کہ ہماری خیال یہ ہے کہ جسے مخنث کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے نماز الا من ضرورت لا بد منها، بغیر ضرورت. یہ مخنث کی ہوتی ہیں تین قسمیں. ایک تو مخنث وہ ہوتا ہے جو حقیقی معنی میں خنثی ہو، یعنی جس کے اعضاء مخصوصہ مردانہ بھی ہوں زنانہ بھی ہوں، ایسے ہوتے ہیں، ان کو خنثی کہا جاتا ہے. ان کی امامت تو کسی حال بھی جائز نہیں، کیونکہ ان میں عورت ہونے کا بھی احتمال ہے اور عورت سے امامت ہوتی نہیں. تو اس بات سے ان کی امامت تو کسی بھی حال جائز نہیں، یہاں تک کہ خنثی کی امامت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ جو امامت کر رہا ہو وہ عورت ہو اور جو اقتدا کر رہا ہو وہ مرد ہو. اس واسطے خنثی کی امامت کے حال بھی جائز نہیں، خنثی کے ساتھ امامت بھی جائز نہیں. دوسری قسم مخنث کی وہ ہوتی ہے کہ جو درحقیقت خنثی نہیں ہوتے، عورتیں ہوتی ہیں، نہیں مرد ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو عورت ظاہر کرتے ہیں، اصلاً وہ مرد ہے لیکن کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو عورت ظاہر کر رہے ہیں، عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں، عورتوں جیسا بناؤ سنگھار کرتے ہیں، عورتوں جیسے بال رکھتے ہیں اور باتیں بھی عورتیں جیسی کرتے ہیں. یہ مخنث جو ہیں یہ فاسق ہیں، اور ان کی امامت جو ناجائز ہے وہ فاسق ہونے سے، سمجھے نا. یہ امام زہری انہیں کے بارے میں ہے کہ مخنث کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ وہ فاسق ہیں. الا بالضرورت لا بد منها، سمجھے نا. ہاں اگر کوئی ضرورت ایسی ہو گئی جس کے بغیر چارہ نہیں، کوئی مخنث جو ہے وہ امام بن گیا، یعنی حکمران بن گیا اور خود امامت کر رہا ہے، تو کوئی راستہ نہیں اس کو ہٹانے کا، اس واسطے ضروری ہو گیا تو پڑھ لے اس کے پیچھے.
اور تیسری قسم مخنث کی وہ ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں اور بتکلف اپنے آپ کو عورت ظاہر نہیں کرتے، لیکن ان کی آواز، ان کی اداؤں میں عورتوں جیسا انداز ہوتا ہے، تو وہ بیچارے معذور ہیں، اور کیونکہ اپنے اختیار سے انہوں نے نہیں کیا، لہٰذا ان کی امامت چاہیے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن عبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن ابي التياح انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر اسمع واطع ولو لحبشي كان راسه زبيبا. یعنی آپ نے ہم کو بزرگ کو فرمایا تھا کہ تم سمع و طاعت سے کام لینا، جو بھی امیر بنا دیا جائے تمہارے اوپر، چاہے اس کا سر جو ہے وہ کشمش جیسا ہو، حبشی ہو، اس کا سر کشمش جیسا ہو، جس کو عام طور سے لوگ پسند نہیں کرتے، وہ بھی اگر امام بن جائے تو یعنی حکمران بن جائے، امیر بن جائے، تو اس کی اطاعت کرنا. اس سے امام بخاری یہاں لا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر فرض کرو کوئی مبتدع بن گیا یا باغی جو ہے اس نے قبضہ کر لیا، تو اس صورت میں بھی اس کی امامت میں اقتدا کرنا چاہیے. جی. باب يقوم عن يمين الامام بحذائه سواء اذا كان اثنين. وبه قال حدثنا سليمان. دو مرد ہوں، دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں، تو جو مقتدی ہے وہ امام سے دائیں جانب کھڑا ہوگا. جو بتلانا چاہتے ہیں حدیث وہی ہے جو بار بار پڑھ چکا ہو، تو عبداللہ بن عباس والی، اس سے کئی مسائل امام بخاری نے مستنبط کیے ہیں اور ایک مسئلے کے اوپر الگ باب قائم کیا ہے. جی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيته أو قال خطيته ثم خرج إلى الصلاة. باب إذا قام رجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكير فقال حدثني قريب بذلك. باب إذا لم يلي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. وبه قال بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص جب نماز پڑھنے کھڑا ہوا تھا اس وقت وہ اکیلا ہی تھا اور اس کا ارادہ نہیں تھا کہ کسی کی امامت کرے. پیچھے سے کوئی آدمی آ کے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اس وقت وہ اگر نیت کر کے خدا کی تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں نماز ہو جائے. جیسے کہ عبداللہ بن عباس شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اس وقت آپ کا مقصد خدا کسی کی امامت کرنا نہیں تھا، تنہا نماز پڑھ رہے تھے، لیکن پیچھے سے عبداللہ بن عباس آ گئے تو آپ نے نماز کو جاری رکھا. تو معلوم ہوا کہ بیچ میں اگر کوئی آدمی آ کر خدا کر لے تو اس وقت امامت کی نیت کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے دونوں. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكنت اصلي معه فكنت عن يساري فاخذ براسي وقامني عن يميني. باب اذا طول الامام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكان معاذ ينال منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان 3 مرار أو قال فاتنا وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظهما. یہ ایک حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جس میں، اور اس کو امام بخاری نے کئی مسلسل اس کو کئی طریقوں سے روایت کیا ہے اور ہر طریق پر الگ بات قائم کر کے اس کا الگ مسئلہ مستمر. واقعہ یہ ہے
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. بعض روایت میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور بعد میں آتا ہے عشاء کی پڑھتے تھے. ثم یرجع فیؤم قومه، پھر لوٹ کر جاتے اور اپنی قوم کی امامت کرتے، یعنی عشاء کی نماز اپنے گھر میں اپنے محلے میں جا کر اپنے قوم کو پڑھایا کرتے. پھر دوسرا طریقہ ذکر کیا ہے، قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبہ عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے عشاء کی نماز اپنے قوم کو جا کر پڑھائی. فقرأ بالبقرہ، اس میں کوئی بقرہ پڑھا، یعنی بہت لمبی قرأت کی. فانصرف الرجل، تو ایک شخص جو ہے وہ بیچ میں چلا گیا. اور دوسری روایت میں آگے آنے والا ہے کہ اصل میں بیچارہ ایسا شخص تھا کہ سارا دن محنت مزدوری کر کے آیا تھا اور عشاء کا جب وقت ہوا تو مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، اپنے اونٹ کو برابر کہیں کھڑا کر کے اور نماز میں شامل ہو گیا. اب یہاں جو نماز میں شامل ہوا تو معاذ نے سورہ بقرہ شروع کر دی. اتنی لمبی ہو گئی کہ اس سے بچتے باہر ہو گیا، کھڑا ہو گیا. تو یہ اس نے سوچا کہ اب میں اگر یہاں کھڑا رہوں گا تو میرے بس میں نہیں ایسا لمبا کھڑا ہونا، پھر واپس کریں. یعنی دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ نکلا اور نکل کے اپنی نماز مختصر پڑھ کے پھر اپنا گھر چڑھا کے سو گیا. فکان معاذ رضی اللہ عنہ ینال به، تو معاذ اس شخص کو برا بھلا کہا کرتے تھے. نالا ینالو لفظ معنی اس کو ہوتے ہیں حاصل کرنا، لیکن جب اس سلسلے میں من آتا ہے نالا من ہو تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ برا بھلا. تو معاذ اس کو برا بھلا کہتے تھے کہ دیکھو یہ آدمی جو ہے نماز توڑ کے چلا گیا بیچ میں. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ معاذ نے اس طرح لمبی نماز پڑھائی تھی. تو فقال فتان، تو انہوں نے حضور نے حضرت معاذ کو بلا کر وہ تنبیہ کی، ڈانٹا اور فرمایا فتان انت، یعنی انت معذوف ہے. 3 مرتبہ فرمایا تم کتنے میں ڈالنے والے ہو لوگوں کو، کتنے میں ڈالنے والے ہو. اور قال فاتنا، یا یوں فرمایا، راوی کو شک ہے. فاتنا منصوب ہے پہلے معذوف کی وجہ سے، کنتا فاتنا، تو تم نے عمل جو کیا تو اس میں تم کتنا پیدا کرنے والے تھے. فاتنا وامرہ بسورتین من اوسط المفصل، اور حضرت معاذ کو حکم دیا کہ وہ عشاء کی نماز میں اتنی لمبی قراءت نہ کیا کریں، بلکہ مفصل اوساط مفصل میں سے 2 صورتیں پڑھا کریں. اوساط مفصل میں عمر بن دینار جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ لا احفظہما، میرے استاد نے بتائی تھی کہ کون سے صورتوں کی تفصیل کی تھی آپ نے، لیکن مجھے یاد نہیں ہے. آگے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے تفصیل فرمائی تھی سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاہا، کہ یہ صورتیں پڑھا کرو، سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاہا. اس کی لمبی جو تم نے نماز پڑھ لی، سورہ بقرہ پوری پڑھنی شروع کر دی. اس سے لوگ کتنے مبتلا ہو جائیں گے، ایسا نہیں کرنا. آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی. اور یہاں جو امام بخاری مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس باب میں، اس حدیث سے جو مسئلہ نکالا ہے وہ ایک، اگر امام بہت تکمیل کرتے اور وقال الرجل حاجت، اور کسی آدمی کو مقتدی کو کوئی حاجت ہو جلدی جانے کی، فخرج وصلی، تو وہاں سے وہ نکل جائے اس کی امامت سے اور خود اپنی نماز پڑھ لے، تو یہ ایسا کرنا چاہے.
ارے سمجھے نا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت معاذ کو تو تنبیہ فرمائی، لیکن جو نکل کر چلا گیا تھا اس پر کوئی نصیب نہیں فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ کوئی آدمی گیا لیکن امام نے ضرورت سے زیادہ تطویل کر لی ہے جو ناقابل برداشت ہو گئی، تو اس صورت میں امام عام مقتدی کے لیے جائز ہے کہ وہ وہاں سے امام کی نماز ختم کر دے اور پھر اپنی نماز پڑھے۔ ارے سمجھ گئے؟ البتہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو یہ فرماتے ہیں کہ نکل جائے کا معنی یہ ہے کہ سلام پھیرے اور سلام پھیر کر جا کر علیحدہ اپنی نماز ابتدا سے پڑھے، استیناف سے، اثر نام 4 رکعتیں مثلا عشاء کی پڑھنی تھی، چاہے امام ابھی تک 2 رکعتیں پڑھ چکا ہو، لیکن یہ شخص جو ہے یہ نماز چھوڑ کر سلام پھیر کر جائے اور اپنی نماز پوری 4 رکعتیں پڑھے۔ ارے سمجھے نہیں؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، نہ سلام پھیرنے کی ضرورت، نہ باہر جانے کی ضرورت، نہ اکثر 4 رکعتیں پڑھنے کی ضرورت، بلکہ جس جگہ نماز کا ارادہ ہوا کہ اب معاملہ قابو سے باہر ہو گیا، اب میں آگے نہیں چل سکتا، تو وہیں رکوع کر دیں، رکوع کر کے اسی نماز پر بنا کر دیں، جتنے پڑھ چکا تھا وہ ہو گئی، امام کے ساتھ جتنے پڑھ چکا تھا وہیں پر رکوع کرے، رکوع سجدہ کر کے رکعت پوری کرے اور بنا کرے اس کے اوپر۔ یہ امام شافعی کا مسئلہ ہے۔ حنفیہ کی دلیل جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت میں آتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ اس میں وہ شخص جو تھا اس میں صراحت ہے کہ اس نے سلام پھیرا، سلام پھیر کر نکل گیا اور وہاں جا کر پھر نماز پڑھی۔ تو اس سے امام شافعی کے مسلک کے خلاف حجت ملتی ہے، کیونکہ امام شافعی تو کہتے ہیں سلام پھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہی رکوع کر لیں، لیکن وہاں سلام پھیرنے کی تشریح ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سلام پھیرنا ضروری ہے۔ سمجھ گیا بھائی؟ چلیے باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. یہ کتاب العلم میں گزر گئے. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. یعنی جب امام بنے تو تخفیف سے کام لے، لمبی قرات وغیرہ نہ کرے، اس واسطے کہ اس میں نماز میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ان کی رعایت کرنی چاہیے اور اس میں آدمی کو تکبیر نہ کرنی چاہیے. لیکن جب تنہا پڑھ رہا ہو تو جس سے چاہے لمبا پڑھے، اس میں کسی کو تکلیف پہنچنے کا احتمال نہیں. آج کل معاملہ الٹا ہو گیا، امامت میں تو لمبی چوڑی اور خود جو ہے وہ فٹافٹ. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امام پڑھنے کے ہونے کی حالت میں تخفیف سے کام لینا چاہیے. لیکن تخفیف کا مطلب سمجھ لیجیے، تخفیف کا معنی یہ ہے کہ جو مسنون مقدار ہے قرات کی اس سے زیادہ نہیں. طوال مفصل فجر میں، اوقات مفصل عصر میں، عشاء میں، ہے نا، قصار مفصل مغرب میں، اس سے زیادہ لمبا نہ کریں. یہ ہے مخصوص تخفیف کا. البتہ رکوع و سجدے میں مناسب مقدار تک ٹھہرنا یہ تخفیف کے خلاف ہے. اسی طرح اگر اس فجر کا کوئی طوال پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر اعتراض بات لوگ کریں کہ بھائی یہ تو لمبی قرات کر رہا ہے، یہ بھی غلط ہے.
جو مصنون مختار ہے وہ تو کرنی ہے. ہاں البتہ پڑھنے کا انداز ایسا ہو جو اس میں رواں پڑھا جائے، اس میں بہت زیادہ دیر نہ لگے، لمبی قرات بھی ہو طوال مفصل والی، تب بھی رواں پڑھا جائے. یہ نہ ہو کہ ساری اس میں قرات ایسا اسی میں ظاہر کرے آئے سمجھے اس وقت، تو یہ بات ٹھیک نہیں. جی استاد جی، قوم و جلسہ کے درمیان جو مسنون دعائیں ہیں یہ جماعت کے اندر جائز ہے ہمارے مذہب میں یا تخفیف کرنی چاہیے اس میں؟ اصل میں امام ابو حنیفہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اذکار جو ہے قوم و جلسے سے یہ فرائض میں نہ پڑھے جائیں بلکہ نوافل میں پڑھیں. لیکن اس بات کو امام ابو حنیفہ بھی مانتے ہیں کہ وقفہ ہونا چاہیے قومے میں بھی اور جلسے میں، سمجھے نا. اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا وقفہ کرتے تھے قوم اور جلسے میں کہ جتنا تقریباً رکوع کیا ہے اتنا ہی قومہ، جتنا سجدہ کیا ہے اتنا ہی جلسہ تقریباً. تو اس بات سے ہمارے متاثرین نے یہ فرمایا، خاص طور سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ کیونکہ یہ وقفہ بلا خلاف مسنون ہے، اس واسطے اس میں پڑھ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، فرائض میں بھی پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں، تاکہ اتنا وقفہ ہو جائے. جی باب من شكا امامه اذا طول وقال ابو سعيد رضي الله عنه طولت بنا يا بني. اب یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام اگر تکمیل کرے تو غیر مسنون ہے، تو کسی کے پاس جا کر اس کی شکایت کرنے میں کوئی حرج نہیں. کوئی سمجھے کوئی امام کی شکایت کرنے سے کوئی قیامت آ جائے گی، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. قیامت وہ کچھ بھی نہیں آئے گی. اگر وہ شکایت کرے جا کر شکایت کر سکتا ہے کسی بڑے کے پاس. اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک دن نماز پڑھائی لمبی چوڑی، تو آپ نے فرمایا اس کو تنبیہ کرتے ہوئے کہ اول کا بنا یا تو نہیں ہے، بیٹا تم نے نماز بڑی لمبی کر دیا. جی وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد ابن کیوں ہو گیا؟ محمد بن ہاں. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله اني لا اتاخر عن الصلاه في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايته غضب في موعظه كان اشد غضبا منه يومئذ، ثم قال يا ايها الناس ان منكم منفرين فمن اما منكم الناس فليتجوز فان خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجه. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن بشار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فباصر معاذا يصلي فبرك ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ سورة البقرة. دو اونٹ لے کر آیا تھا بیچارہ کہیں اپنے ٹیٹوس کو خراب کرتا ہوگا. وقت جناح اللیل، رات جو ہے وہ مائل ہو چکی تھی، جھک چکی تھی، مطلب کہ رات سکھاتی ہو گئی. فوافق معاذ یصلی، تو وہ حضرت معاذ کے پاس پہنچا اچانک اتفاقاً جب کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. فبرکہ ناضحہ، اس نے اپنے اونٹوں کو بٹھایا، واقبل الی معاذ، اور اس معاذ کی طرف آ گیا نماز پڑھنے. جی فقرأ سورة البقرة عن النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو قال أفاتن أنت 3 مرات فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث وتابعه سعيد بن مسروق ومسر والشيباني وقال عمرو وعبيد الله بن مسلم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن المحارب. وباب الإجازة في الصلاة وإكمالها. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الصلاة ويكملها. يجيز الصلاة یعنی اختصار کے ساتھ پڑھتے تھے لیکن صلاۃ مکمل بھی ہوتی تھی. مطلب تو مختصر کرنے اور تخفیف کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز کے ارکان میں کوئی کمی کرے. ارکان جتنے ہیں وہ سنت کے مطابق ان کو ادا کرنا یہ تو ضروری ہے،
لیکن ایجاز میں اور اکمال میں کوئی تعارض نہیں، اکمال بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایجاز بھی ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ چاہے سوال مفصل پڑھے لیکن رواں پڑھے، سمجھے، تو اس میں دونوں باتیں جمع ہو جائیں گی، ایجاز بھی ہے اور اکمال بھی ہے. جی. باب من اخف الصلاة عند بكاء الصبي. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا اوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اقوم في الصلاة اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهية ان اشق على امي. تابعه بشر بن بكر وبقية وابن المبارك عن الاوزاعي. حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ ذرا لمبا پڑھوں، لیکن میں سن لیتا ہوں کسی بچے کا رونا تو اپنی نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں، اس بات کو ناگوار سمجھتے ہوئے کہ میں مشقت میں ڈال دوں اس کی مائیں آتی تھیں، اس میں بچوں کو لے کر آ جاتی تھی، تو اب بچہ رونے لگا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قرآن میں تخفیف کر لیتا ہوں ایسے معاملے پر، تاکہ عورت جو ہے بیچاری وہ اپنے بچے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا نہ ہو. اب اندازہ کیجیے کتنی رعایتیں کی ہیں شریعت نے دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی. جسمانی تکلیف، اب یہاں عورت کو جسمانی تکلیف تو کوئی نہیں پہنچ رہی، لیکن ذہنی تشویش میں مبتلا ہو جائے گی بیچاری، بے چین ہو جائے گی کہ میرا بچہ رو رہا ہے کس طرح سے، تو آپ نے اس کو اس سے بچانے کے لیے نماز میں کمی کر دی، نماز کی قرآن سے کمی کر دی. جی. وبه قال حدثنا خالد. پنکھا کھول دینا گھر والا. جی. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم من النبي صلى الله عليه وسلم وان كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة ان تفتن امه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى حدثنا عباد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا صلى ثم أما قوما. بسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. یہ پھر وہی واقعہ بیان کیا ہے معاذ رضی اللہ والا، اور اس سے دوسرے مسئلے کا استنباط کرنا ہے. وہ مسئلہ ہے اقتداء المقتدی بالمقتدی. یہ مسئلہ فقہا کے درمیان مختلف بھی ہے کہ آیا کوئی شخص جو نفل پڑھ رہا ہو، نفل کی نیت سے نماز پڑھ رہا ہو، تو کیا کسی ایسے شخص کے لیے اس کی قضا کرنا جائز ہے جو فرض پڑھ رہا ہے؟ مقتدی تو بنیت فرض پڑھ رہا ہے اور امام بنیت نفل، اس کو اقتداء المقتدی بالمتنفل کہتے ہیں. احناف کے یہاں یہ صورت جائز ہے، اقتداء المقتدی بالمتنفل جائز ہے، اور یہی امام مالک کا بھی مسئلہ ہے. اور شافعیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، اقتداء المقتدی بالمتنفل جائز. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال تو وہی ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ. امام بنایا ہی گیا ہے اس کام کے لیے کہ اس کی قضا کی جائے. تو جب قضا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تو سب سے بڑی قضا تو نیت میں ہوگی نا بھائی.
سمجھے نا؟ وہ سزا کیسی ہو، وہ کیسے سزا کہلائے گی کہ جو امام کو جا رہا ہے مشرق میں اور مقتدی جا رہا ہے مغرب میں، امام تو نفلی نیت کر رہا ہے اور مقتدی فرض کی نیت کر رہا ہے، تو اس واسطے یہ اقتدا صحیح نہیں ہوگی. جب اقتدا نہیں ہے تو پھر نماز بھی نہیں. ارے سمجھو بھائیو. اور دوسرا اقتدا بھی ٹھیک ہے، امام ضامن، امام ضامن ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ اکثر لا يتضمن ما هو فوق، کوئی چیز اپنے مافوق کی ضامن نہیں ہو سکتی. تو متنفل جو ہے اس کا درجہ ادنا ہے اور مختلف کا درجہ اعلیٰ ہے. تو جو وہ امام ہے وہ اپنے سے اعلیٰ درجے کا ضامن کیسے بنے؟ ارے سمجھو بھائیو. اور شافعیہ اور حنابلہ جو اقتداء المختلف بالمتنفل کے جواز کے قائل ہیں، وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضرت معاذ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر آ کر اپنی قوم کو بھی عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. تو ظاہر ہے جب عشاء کے فرض پڑھ چکے حضور کے ساتھ تو فریضہ تو ادا ہو گیا. اب جو جا کر پڑھیں گے وہ کیا ہوگی؟ ارے کیا ہوگی؟ نفلی نماز ہوگی. تو وہ خود جو پڑھ رہے ہیں وہ کیسی نماز ہے؟ نفلی. اور مقتدی جو ہیں وہ فرض کی سے پڑھ رہے ہیں، تو اقتداء المختلف بالمتنفل ہو. سمجھے نا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی نصیحت نہیں فرمائی. تو معلوم ہوا کہ اقتداء المختلف بالمتنفل جائے. یہ ہے استدلال کی وجہ. سمجھ گیا بھائیو؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مستدل ہے انما جعل الامام لیؤتم به، وہ سب سے پہلے ایک قولی ہے اور ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہا ہے. تو اس میں قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ بھئی امام اور مقتدی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونے چاہیے. مقتدی کو ہر چیز میں اقتدا کرنی چاہیے. کس کی؟ امام. سمجھے نا؟ وہ تو ہمارا بنیادی مستدل ہے، اور وہ قولی حدیث بھی ہے، قاعدہ کلیہ بھی بیان کر رہی ہے. اس کے بخلاف حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، اس واقعہ جزیہ، اور اس واقعہ جزیہ میں متعدد احتمالات ہیں. مثلا ایک احتمال یہ ہے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ وہ حضور کے ساتھ فرض پڑھتے ہوں اور اپنے قوم کو نفل پڑھاتے ہوں. اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو نیت کائیں کی کریں؟ نفل کی. اور اپنے قوم کو آ کر پڑھائیں تو فرض پڑھائیں. اس کا بھی احتمال ہے. اس کے جواب میں بات شافعیہ کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں الفاظ آتے ہیں کہ یہ لہم فریضۃ ولہ تطوع. بعض روایتوں میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب اپنے قوم کو جا کر پڑھاتے تھے تو قوم کے لیے تو وہ نماز فرض ہوتی تھی اور ان کے لیے تطوع ہوتی تھی، نفلی ہوتی تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصل حدیث میں نہیں ہے، راوی کا اپنا گمان ہے. اور راوی کا گمان ہے تو وہ راوی کا گمان حجت نہیں. وہ کیسے پتہ لگا سکتا ہے کہ معاذ کی نیت کیا تھی؟ سمجھے نا؟ لہذا احتمال دونوں ہیں. جب دونوں احتمال ہیں تو اس احتمال کو لینا چاہیے جو انما جعل الامام لیؤتم به کے موافق. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں وہ نفل کی نیت کرتے تھے اور اپنے قوم کو آ کر فرض پڑھاتے تھے. سمجھ گئے؟ ایک توجیہ تو یہ ہے. دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہ سارا استدلال اس وقت بنتا ہے جبکہ یہ کہا جائے کہ حضور کے ساتھ بھی عشاء پڑھتے تھے اور اپنے قوم کو بھی عشاء پڑھاتے تھے. لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے ساتھ تو پڑھتے تھے مغرب اور قوم کو آ کر پڑھاتے تھے عشاء. ترمذی میں آپ پڑھو گے، ترمذی میں جو روایت آئی ہے اس میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کیا پڑھتے تھے؟
مغرب پڑھتے اور اپنے قوم کو جا کر عشاء پڑھاتے تھے۔ اگر اس روایت کو لیا جائے تو کوئی اس میں اقتدار مختلف بالمتنفل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ بعض روایتوں میں عشاء کا لفظ صراحتاً بھی آیا، جو حضور کے ساتھ جو نماز پڑھی وہ کون سی پڑھی؟ عشاء کی پڑھی۔ اور فصلی بہم تلک الصلاۃ، اور اپنی قوم کو بچا کر وہی نماز پڑھائی۔ یہ الفاظ بھی آتے ہیں بعد میں۔ تو اگر صاحب فرماتے ہیں کہ صلی بہم تلک الصلاۃ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے دن ویسی ہی نماز جیسے انہوں نے حضور کے ساتھ پڑھی تھی ویسی ہی اپنے امام کو پڑھا، اپنے قوم کو پڑھائی۔ صلی بہم تلک الصلاۃ یہ محاورے میں اس جیسی کے معنی میں بھی آتا ہے کہ جس جیسی نماز انہوں نے حضور کے ساتھ پڑھی تھی ویسی نہیں۔ یہ احتمال جو موجود ہے، غلط بہت سارے احتمالات۔ اور شفرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہو جب سے نماز امام یتم بھی کا حکم نہیں آیا تھا اور بعد میں پھر یہ منسوخ ہو گیا ہو، یہ احتمال بھی سمجھ گیا بھائی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء پڑھتے تھے فرض کی نیت سے، اپنے قوم کو بھی فرض کی نیت سے عشاء پڑھاتے تھے، تو آخری بات یہ ہے کہ اس پر تقریر ثابت نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ نکیر ثابت ہے۔ آپ نے جو نصیب فرمائی نا کہ تم نے بہت لمبی نماز پڑھائی، آئندہ کبھی نہ کرنا ایسا، تو مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ اما ان تصلی معی و اما ان تخفف علی قوم، یا تو میرے ساتھ نماز پڑھو یا اپنے قوم کے ساتھ تخفیف کرو۔ تو اگر اس کو قضیہ منفصلہ حقیقیہ قرار دیا جائے تو کیا مانا کہ اگر میرے ساتھ نماز پڑھو تو پھر ان کو نماز پڑھو، اور اگر ان کو نماز پڑھا رہے ہو تو میرے ساتھ نہ پڑھو اور ان کے ساتھ تخفیف سے کام کرو۔ تو آپ نے گویا دونوں چیزوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا۔ تو نہ صرف یہ کہ تقریر ثابت نہیں بلکہ نقیر ثابت ہے۔ لہٰذا اتنے سارے احتمالات کے بعد کے ساتھ حضرت معاذ کے واقعے کو اقتدار مختلف کے جواب میں پیش نہیں کیا جا سکتا، جبکہ وہ انما جعل الامام لیتم بہ کے اصول کے خلاف۔ سمجھتے ہیں بات آ گئی بھائی؟ چلیے۔ باب من اسمع الناس تكبير الامام وبه قال حدثنا مسدد قال مکبر کا جو مشروع ہے کہ کوئی آدمی بیچ میں کھڑا ہو جائے مقتدی اور وہ تکبیرات کہے تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس میں مرض وفات کا واقعہ بیان کیا جس میں حضرت ابوبکر نے مکبر کا فریضہ انجام دیا۔ جی۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا نعمة عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة قال امروا أبا بكر فليصلي بالناس قلت يؤذنه بالصلاة قال امروا أبا بكر فليصلي بالناس قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يكن مقامك يبقي فلا يقدر على القراءة فقال امروا أبا بكر فليصلي فقلت مثله فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف امروا أبا بكر فليصلي فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي فتأخر أبو بكر وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير تابعه محاذر عن الأعمش. باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. یہ ترجمہ الباب جو امام بخاری نے قائم کیا ہے اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو امام کی ابتدا کر رہا ہے اور باقی لوگ جو ہیں مأموم کی ابتدا کر رہے ہیں یعنی مقتدی،
جیسے صدیق اکبر کے اس واقعے میں ہوا تھا کہ حضرت صدیق اکبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کر رہے تھے تکبیرات میں، اور پھر یہ تکبیر کہتے تھے تو باقی لوگ جو ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کی ابتدا کرتے تھے. تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ترجمہ الباب. ایک مطلب تو سیدھا سادہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ جائز ہے کہ ایک مقتدی جو ہے وہ امام کی تکبیرات کی اتباع کرے اور باقی مقتدی اس پہلے مقتدی کی تکبیرات کا اتباع کرے. سمجھے نا؟ یہ معنی یاتم بالامام و یاتم الناس بالمام. یہ معنی تو سیدھے سادے ہیں، متفق علیہ ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ایسا کرنا کیا ہے، جائز ہے. لیکن ایک دوسرا احتمال بھی ہے اس ترجمہ الباب میں، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید وہی احتمال راجح ہے. وہ یہ ہے کہ امام شعبی عامر ابن شراحیل شعبی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے استاد، ان کا مسلک یہ ہے کہ بڑی جماعت میں اقتداء بالتسلسل. اقتداء بالتسلسل کے معنی کیا ہے؟ ان کے نزدیک یہ ہے کہ پہلی صف جو ہے وہ امام کی اقتداء کرتی ہے، اور دوسری صف پہلی صف کی اقتداء کرتی ہے، اور تیسری صف دوسری صف کی، چوتھی صف تیسری صف کی، پانچویں صف چوتھی صف کی. تو ہر صف اپنے سے اگلی صف کی اقتداء کر رہی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ وہ یہ نکالتے ہیں کہ ہر صف کو اعتبار کرنا ہوگا اپنے سے آگے والی صف کا. کیا معنی؟ ذرا سمجھ لو. ایک آدمی آیا، جماعت کھڑی ہوئی ہے، رکوع ہوا ہے امام، سمجھے نا؟ تو آپ جانتے ہو کہ اگر رکوع میں جا کے مل جائے تو رکعت مل جاتی ہے، رکوع میں نہ ملے تو رکعت نہیں ملتی. تو ایک آدمی آیا ایسے وقت میں جبکہ امام تو اٹھ چکا تھا رکوع سے، لیکن اس سے اگلی صف جو ہے وہ ابھی تک رکوع میں تھی، رکوع سے اٹھی نہیں، سمجھے؟ اس وقت آگے رکوع میں شامل ہو گیا. تو کہتے ہیں یہ مدرک رکعت سمجھا جائے. سمجھے نا؟ کیوں سمجھا جائے گا؟ اس واسطے کہ یہ اقتداء جو کر رہا ہے وہ امام سے نہیں کر رہا بلکہ اپنے سے اگلی صف کی کر رہا ہے. اگلی صف والے جو ہیں وہ اگر جو ہے ایسے وقت میں جا کے شامل ہو جب سے امام اٹھ چکا ہے تو ان کی نماز نہیں ہوگی، لیکن یہ رکعت نہیں ملے گی. لیکن پچھلی صف والا آدمی جب آیا تو اس وقت اس کی اگلی صف کے لوگ ابھی تک رکوع میں تھے، اس وقت اگر مل گیا تو مدرک رکعت سمجھا جائے گا چاہے امام پہلے اٹھ چکا ہو. یہ کون کہتا ہے؟ امام شافعی. اور اس مسئلے کو کہتے ہیں اقتداء بالتسلسل، کہ ہر پچھلی صف مقتدی ہوتی ہے اپنے سے اگلی صف کی. سمجھ رہے ہو بھائیو؟ اور وہ انہیں الفاظ سے استدلال کرتے ہیں کہ وہ وہی مرد وفات کے واقعے میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یاتم ابو بکر بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ویاتم الناس بابی بکر. تو کہتے ہیں اقتداء ہی ابو بکر کی کر رہے تھے. وہ جب اقتداء ابو بکر کی کر رہے تھے تو انہی کا اعتبار ہوگا، جب تک وہ رکوع میں ہیں ابو بکر اس وقت تک ان کا آنا معتبر ہوگا، مدرک رکعت ہوں گے یہ. اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اعتبار کس کا ہے؟ امام کا. اگر امام رکوع سے اٹھ چکا اور پھر کوئی آدمی آ کے شامل ہوا تو وہ مدرک رکعت نہیں ہے، چاہے اگلی صف ابھی تک رکوع میں پڑی ہوئی ہو. سمجھ جائے؟ اور وہ اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر صف اگلے صف کی مقتدی ہوتی ہے. معنی یہ ہے کہ اگلی صف والے تکبیر کہتے ہیں تو ان تکبیروں کے اوپر انتقالات
کا فیصلہ کرتے ہیں دوسرے سے پہلے، بس اتنی بات ہے. لیکن دراصل اقتدا جو ہے وہ امام نے کی ہے، کسی سب کی اقتدا نہیں. ارے کو سمجھو بدھو ہیں، یہ مطلب ہے. باب الرجل یتم بالامام و یتم الناس بالماموم ویذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتموا بی ولیأتم بکم من بعدکم. آپ نے فرمایا کہ میری اقتدا کرو اور تم سے پیچھے والے جو ہیں وہ تمہاری اقتدا کریں. اس کے بھی دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہے تو اگلی صف والے مجھے دیکھ کر نماز پڑھیں اور ان سے پیچھے والے جو ہیں انہیں اگلی صفوں کو دیکھ کر نماز پڑھیں تاکہ ان کی نماز بھی حضور کی طرح ہو. سمجھے؟ اور امام صاحب اس کا معنی کیا لے رہے ہیں کہ تم تو میری اقتدا کر رہے ہوں گے اور تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں وہ تمہاری اقتدا کر رہے ہوں گے بالتسلسل. اور ایک تیسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے من بعدکم کا کہ اے صحابہ تم تو مجھے دیکھ کر میری جیسی نماز پڑھو، میری نماز کی نقل اتارو، میری نماز کی جیسی نماز پڑھو، اور جو تمہارے بعد آنے والے ہیں، آنے والی نسلیں، وہ تمہیں دیکھ کر نماز پڑھیں کہ جیسے تم پڑھ رہے ہو ویسے وہ پڑھیں. ارے سمجھو. آگے پھر وہ حضرت وہ عائشہ کی حدیث روایت کی ہے جو مرض اور وفات سے متعلق ہے، بار بار گزر گئی. جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال امروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل بالصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر. باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت بصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذو اليدين. فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا اثنتين أخرين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. بھائی وہ سفر میں ان کو دیکھ لیجیے گا. وہ اگر خان سے میں نے کہا تھا کہ ان کو پہنچا دیں کروایا تھا، دیکھ لیجیے گا پھر. جی. باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخرين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده وأطول.
باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، کیا امام جب کہ اس کو شک ہو جائے تو وہ لوگوں کے قول پر عمل کر سکتا ہے؟ اس میں حضرت ذوالیدین کا واقعہ روایت کیا ہے، پہلے بھی اختصار سے آیا ہے اور آگے بھی تفصیل سے آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصرف من السنتین، آپ 4 رکعتوں والی نماز تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ظہر تھی، بعض میں آتا ہے عصر تھی، اور اس میں آپ 2 رکعتوں کے بعد آپ مڑ گئے، یعنی آپ سمجھے کہ نماز پوری ہو گئی۔ فقال له ذوالیدین، تو ایک صحابی جن کا لقب ذوالیدین تھا، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز میں کمی ہو گئی، کر دی گئی ہے، یا آپ بھول گئے؟ یعنی نماز تو پھر 4 رکعتوں کی، آپ نے 2 پر سلام پھیر دیا، تو ایک احتمال یہ بھی تھا کہ وہی کے ذریعے آپ کو بتا دیا جاؤ کہ بھائی آج سے نماز جو ہے 4 نہیں بلکہ 2 رکعتیں ہوں گی۔ تو کیا ایسا ہوا ہے کہ وہی کے ذریعے آپ کو نماز میں کمی کر دی گئی، یا آپ بھول گئے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ اصدق ذوالیدین، لوگوں سے پوچھا، یعنی ذوالیدین کا جو یہ سوال ہے یہ اس بات کو متضمن ہے کہ میں نے 4 رکعتیں نہیں پڑھی بلکہ 2 رکعتیں پڑھی، تو کیا ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں تو واقعی میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ یعنی میرا خیال یہ ہے کہ میں 4 پڑھ چکا ہوں۔ فقال الناس نعم، لوگوں نے کہا جی ہاں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کھڑے ہوئے، تو صلی رکعتین اخرین، آپ نے 2 رکعتیں مزید پڑھائیں، پھر سلام پھیرا اور پھر تکبیر کری، پھر اسی جیسا سجدہ کیا، یعنی سجدہ ساز فرمایا۔ یہاں جو باتیں کرنے کے باوجود اور قبلے سے منحرف ہونے کے باوجود پھر انہی 2 رکعتوں پر مزید بنا فرمائی، یہ بات ہمارے نزدیک منسوخ ہے۔ اس زمانے کی بات ہے جب کہ باتیں کرنا جائز تھا کلام نماز کے اندر، سمجھے نا؟ لیکن یہاں جس مقصد سے امام بخاری لائے ہیں وہ یہ کہ بظاہر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں آیا تھا، آپ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی، لیکن چونکہ لوگوں نے کہا سب نے کہ 2 پڑھی ہیں، تو آپ نے ان کے قول پر عمل کرتے ہوئے 2 رکعتیں مزید پڑھی۔ تو اس سے یہ استدلال کر رہے ہیں امام بخاری کہ اگرچہ امام کو یاد نہ آیا ہو، لیکن قوم جو ہے ساری متفق ہو کر کہہ رہی ہو کہ آپ نے کم پڑھی ہے، تو پھر قوم کے قول پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ ہمارے نزدیک بھی ہے کہ اگر سارے مل کر کہیں تو امام کو چاہیے کہ وہ اسی قوم کے قول پر عمل کرے، یہ سمجھے کہ واقعی کم پڑھی ہے اور دوبارہ دوہرا لیں۔ ہمارے نزدیک کو دہرانی پڑے گی کیونکہ کلام ہو گیا، بات چیت ہو گئی، اور یہ بات چیت بعد میں منسوخ ہو گئی تھی، تو اس واسطے اب اکثر نماز پڑھانی چاہیے۔ ارے سمجھ جاؤ، چلیے۔ وبه قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل قد صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن سجاد سمعت نسيج عمر رضي الله تعالى عنه وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کا نماز کے اندر رونا، تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رو رہا ہے خشیت خداوندی سے یا قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کے دوران قرآن کریم پر تدبر کرنے کے نتیجے میں اس پر جریہ کاری ہو گیا، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں رونا اگر ہو کسی بیرونی تکلیف سے، بیرونی صدمے سے، زخم لگا ہوا ہے اس میں تکلیف ہو رہی ہے، اس سے رو پڑا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے، لیکن جہاں تک
خشیت کی وجہ سے رونے کا تعلق ہے، اس سے نماز میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ چنانچہ کہتے ہیں عبداللہ بن شداد کے سمعت نشیج عمر، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشیج سنی۔ نشیج اس آواز کو، رونے کی اس آواز کو کہتے ہیں کہ جو بے ساختہ رونا آئے اور آدمی اس کو دبانے کی کوشش کرے جس سے اس کے حلق سے آواز نکلے، ہچکیاں، سمجھے نا، رونے کی ہچکیاں میں نے سنی حضرت عمر کی، جبکہ میں آخری صف میں تھا، اتنی زور کی ہوگی کہ آخری صف میں بھی آواز گئی، اور وہ اس وقت یہ تلاوت کر رہے تھے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ سورہ یوسف کی آیت تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت ان کو بے ساختہ رونا آ گیا، جس سے ہچکیاں آئیں اور ہچکیوں کی آواز مجھے پیچھے تک گئی، تو معلوم ہوا کہ اس طرح ہونے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جی وبسند متصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجاء امير المؤمنين محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته امين. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن هشام بن عروة عن ابي عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا ابا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت له إن أبا بكر إذا قام في مكانك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر يصلي بالناس. فقال مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة تقولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. فقالت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. یہاں مقصود یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے بتا دیا تھا کہ وہ روتے بہت ہیں نماز میں، اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ پڑھائیں نماز، اس کا معنی ہے کہ روئیں تو روئیں، اس سے کوئی نماز میں فرق نہیں پڑتا۔ جی باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. وبه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وعمر رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. یہ اندر صفوف کو برابر کیا جائے، سیدھا کیا جائے، اقامت کے وقت بھی، اقامت کے بعد بھی، یعنی اقامت کے وقت تک اگر صفیں سیدھی نہیں ہوئی تو اس کے بعد بھی سب سیدھی کرنے کے بعد نماز شروع کرنی چاہیے، جو مطلب تو فرمایا کہ صفیں سیدھی کرو، یا تو سیدھی کر لو گے ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت کر دیں گے۔ چہروں کے درمیان مخالفت کرنے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، اللہ بچائے، کہ اللہ تعالیٰ عذاب آئے گا اور چہرے مسخ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان، تمہاری صفوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور تم لوگ جو ہو وہ ایک دوسرے کی مخالفت کرنے لگو، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا چلیے۔ وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن سعيد عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الصفوف فاني اراكم خلف ظهري. باب اقبال الامام على الناس. تسویہ صفوف کے جو تحقیقات ہیں اور اس کی جو احکام آئے ہیں یہ دارالعلوم کے طلباء آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوتے، وہ ماشاءاللہ مستثنا ہے، جو جہاں جس کے دین میں آیا کھڑا ہو جائے، بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، کہہ کے تھک گئے کہ بھائی سب کو ہمیشہ درمیان سے شروع کیا کرو، آگے تیسری سب کے اندر بھی جگہ خالی ہوتی ہے، پیچھے دو تین صبح بن جائے۔ عام لوگوں کی مسجدوں میں بھی یہ صورت حال نہیں ہوتی جو یہاں پر ان طرح کہہ کے تھک گئے، مولانا عبدالروف صاحب بیچارے کہہ کے تھک گئے، میں کسی مرتبہ کہا، سبق میں کہتے ہیں، سبق میں توجہ دلاتے ہیں، مگر پتہ نہیں کیا آفت ہے، اللہ تعالیٰ آپ معاف کرے، اتنا زبردست کوئی عذاب ہے، کوئی وبال ہے جو آیا ہوا ہے ان کے اوپر کہ کسی طرح بھی سنتے نہیں، ابھی سب میں جگہ خالی ہوگی بس کنارے پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تم لوگوں کا بھی فرض ہے، 400 آدمی ہو تم، اگر اس بات کا اہتمام کرو کہ سارے طلبا جو ہیں اہتمام کریں سب کرنے کا تو سب ٹھیک ہو جائے، مگر پتہ نہیں کیا ہے کیوں اس کی
اہمیت کا احساس ہے. جی باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد بن الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتواصوا فإني أراكم من وراء ظهري. باب الصف الأول. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغريق والمفتون والمطعون والهدم. وقال لو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصلح لأتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في الصف المقدم لفهموه. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه إذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حدث عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. باب من لم يتم الصفوف. وبه قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار رضي الله تعالى عنه وعنهم قدم علينا أنس المدينة بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان لبشر رأيت رجلا منا يبلغ كعبه بكعب صاحبه. یہ فرمایا کہ منکب کو منکب سے چپکانا اور قدم کو قدم سے چپکانا. اس میں حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اپنے سے شخص کو کہ وہ اپنے ٹخنے کو چپکاتا تھا دوسرے صاحب کے ٹخنے سے. اور آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ بھی ہے کہ کان احدما یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ. تو مطلب تو اصل میں یہ ہے کہ منکب کے محاذی ہونا چاہیے, کندھا کندھے کے محاذی ہونا چاہیے, اور ٹخنا ٹخنے کے محاذی ہونا چاہیے. اب محاذات کی شدت کو بیان کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا ہے الزاق کا, جس کے لفظ معنی کیا ہوتے ہیں؟ چپکانا. سمجھے نا؟ تو غیر مقلدین اس لفظ کو پکڑ کے بیٹھ گئے, اس سے چپک گئے اس لفظ, سمجھے نا؟ اور انہوں نے یہ کہا کہ جب کھڑے ہوں تو کیا کریں؟ ٹخنے سے ٹخنا چپکنا چاہیے. اب وہ چپکتا ہی نہیں کبھی, یعنی اگر ٹخنے سے ٹخنے سے چپکایا جائے تو چپکے گا, بیچ میں ایڑی ہائل ہو جائے گی. چنانچہ کہتے ہیں وہ تو چپکتا نہیں, چلو ایڑی چپکا لو. تو اب چاہے کچھ ہو جائے وہ لمبا سا وہ پھینک کے نا پاؤں میں اور ایک دوسرے سے اس سے چپکاتے رہتے ہیں, ایڑی چپکاتے رہتے ہیں. اور کہتے ہیں دیکھو حدیث میں یہ آیا یلزق احدنا منکبہ بالکل ساری و قدم و بقدم. تو اب کوئی اللہ کے بندوں سے پوچھے کہ بھائی جو لفظ کعبین کے لیے آیا ہے وہی منکبین کے لیے بھی آیا ہے نا, تو ذرا کر کے دیکھو کہ منکب بھی چپکا اور قدم بھی چپکا, کہ اوپر سے یہ کندھا بھی چپک رہا ہو اور نیچے سے ٹخنا بھی چپک رہا ہو. اول تو ٹخنا چپکے گا ہی کبھی, سمجھے, لیکن چلو قدم بھی چپکا لو, لیکن ساتھ ساتھ منکب کو بھی چپکاؤ, ہے جی. تو ایسا کبڑا ہو جائے گا آدمی کہ نماز پڑھنا ممکن ہی رہے گا. تو اللہ بچائے جب فہم کی کمی ہوتی ہے تو اس قسم کے مطلب نکالتے ہیں حدیث سے. حالانکہ مقصود حدیث کا سیدھا سادہ کیا ہے؟
کہ برابر ہوں، محاذی ہوں، کندھوں کے کندھے محاذی ہوں اور پاؤں کے پاؤں محاذی ہوں، بس یہ مقصد ہے، نہ یہ کہ ایک دوسرے کو وہ اگر ذرا کسی کا پاؤں دور ہے تو وہ کھسا کے اور اس کو پریشان کرتا ہے، لا کے ملاتا ہے اس کے ساتھ، تو ایسا کچھ بھی شریعت کا تقاضا نہیں. جی بالثاني المتصل من نائل الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن ودة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفضله وبركاته آمين. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري وكان احدنا يلقى منكبه بمنكب صاحبه ومقعده بقدمه. باب اذا قام الرجل يسار الامام وحوله الامام خلفه الى يمينه تمت صلاته. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار قال ابي مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعل من يمينه فصلى ورقدا فجاءه المؤذن فقام يصلي ولم يتوضأ. باب المرض وحتى تكون صفا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن اسحاق عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي خلفنا مسلم. باب ميمنة المسجد والإمام. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وقال بعوضه حتى أقامني يميني وقال بيده من ورائي. اس میں یہ حدیث سے یہ نکالا ہے کہ مقتدی کو دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، تو یہ تو خیر صحیح ہے، اتنی بات تو واضح ہے. بابو میمنۃ الامام، لیکن بیچ میں ایک اور بڑھا دیا ہوا ہے، بابو میمنۃ المسجد والامام، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو جو دائیں طرف کھڑا کیا تو اس سے ایک مطلب یہ نکلا کہ امام سے دائیں طرف کھڑا ہوتے غیر مقتدی ہو. دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ جب مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں تو ہر آنے والا کوشش یہ کرے کہ میں دائیں جانب سے شروع کروں. سمجھے آپ؟ ابتدا جو ہے سب سے کہاں سے ہو؟ پہلے دائیں کروائیں، پھر دائیں کروائیں، پھر دائیں کروائیں، اس طرح سب بندی چلی جائے. تو اس میں بھی ابتدا میمنہ مسجد کے میمنہ سے کرنی چاہیے. یہ لفظ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مسجد کا لفظ امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں بڑھایا. جی باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حياة وسترة. وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهار. وقال أبو مجلد يهتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار يستمع تكبير الإمام. یہ کہتے ہیں کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر کوئی دیوار حائل ہو یا کوئی سترہ حائل ہو تب بھی نماز ہو جاتی ہے. مثلا پردہ پڑا ہوا ہے بیچ میں یا دیوار حائل ہے، لیکن اگر سب متصل ہیں تو نماز ہو جائے گی باجماع. سمجھے نا؟ اب آگے کہتے ہیں قال الحسن لا باس ان تصلی وبینک وبینہ نہر. حسن بصری کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو جبکہ تمہارے اور امام کے درمیان ایک نہر ہو بیچ میں. اب نہر کتنی ہو؟ دریائے کابل ہو بیچ میں آئے تو اس وقت میں آیا ہو جائے گی نماز یا کتنی نہر مراد ہے یہ بات واضح نہیں. حنفیہ کہتے ہیں امام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حد مقرر کی ہے کہ درمیان میں اگر فاصلہ اتنا ہے جتنے میں کہ پہیے والی سواری گزر سکتی ہو تو پھر رد درست ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو اس سے رد درست. سمجھے بھائی؟ وقال ابو مجلس یاتم بالامام وان کان بینہما طریق او جدار. ابو مجلس کہتے ہیں کہ امام کی اقتدا کر سکتا ہے چاہے ان کے درمیان ایک راستہ حائل ہو یا دیوار حائل ہو، اذا سمع تکبیر الامام، جبکہ امام کی تکبیر سن رہا. سمجھے نا؟ اب تکبیر تو لاؤڈ اسپیکر پہ 1 میل پہ بھی سن سکتا ہے. سمجھے؟ تو اس پر اسی پر عمل کرتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہیں حرمین شریفین میں جہاں تک لاؤڈ اسپیکر کی آواز جاری ہوئی اللہ اکبر کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دیتے ہیں. سمجھے نا؟ اب اس میں مختلف ائمہ نے مختلف حدود بیان کی. حنفیہ کے یہاں تو حد کیا ہے؟
ایسا راستہ اگر بیچ میں حائل ہے، اسی جگہ حائل ہے جس میں سے گاڑی والی کوئی پہیے والی سواری چلتی ہو تو ابتدا درست نہیں، اس سے کم ہے تو درست ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل کے ہاں یہ اصول ہے کہ بھائی اگر آدمی کو یا امام نظر آ رہا ہو یا مقتدی نظر آ رہا ہے، مقتدیوں کی آخری سب نظر آ رہی ہے، وہاں ابتدا درست، سمجھے بھائی؟ چنانچہ حرمین شریفین میں جو حنابلہ کے مسلک پر عمل کرنے والے ہیں وہ حرمین کے آس پاس جو اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں اس میں ہی اللہ اکبر شروع کر دیتے ہیں، سمجھے نا؟ کیونکہ ان کو مقتدی نظر آ رہے ہوتے ہیں سامنے، سمجھے نا؟ تو یہ ان کے یہاں حد ہے۔ تو مختلف ائمہ نے مختلف حدود مقرر کی ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ بھائی مقتدی ہے تو معقول طریقے پر امام کی نماز کے ساتھ اس کا ربط قائم ہونا چاہیے، معقول طریقہ۔ تو اب وہ معقول طریقہ کیا ہے، کیسا ہے؟ تو مختلف مجتہدین نے اپنے اپنے معایر اس میں بیان کروائے۔ تو حنفیہ کا یہ اصول ہے اور وہ احوط ہے، اس میں احتیاط زیادہ ہے جو حنفیہ نے بیان کیا۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال عبد القادر بن سعيد الانصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل بحجة وجداره مسجد قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصلوا وتحدثوا بذلك فقام الليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته فنعوا ذلك الليلتين أو ثلاث حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج فلما أصلى ذكر ذلك الناس وقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل۔ اب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں عائشہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، رات کی نماز تہجد، مراد تراویح کی نماز، فی حجرتی، اپنے حجرے میں۔ رمضان کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، رمضان کی راتوں کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھتے تھے، مراد تراویح کی نماز، قیام رمضان اکیلے پڑھتے تھے۔ کہاں؟ اپنے حجرے میں، اور حجرے کی دیوار چھوٹی تھی۔ تو لوگوں نے دیکھا قرآن ناہو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، یعنی آپ کا جسم مبارک دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ فقام اناس یصلون بصلاۃ، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے میں شامل ہو گئے مقتدی کے طور پر۔ فاصبحوا، تو صبح ہوئی، فتحدثوا بذلک، لوگوں نے آپس میں باتیں کی کہ اس طرح ہم نے رات حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی نماز میں جا کے شامل ہو گئے تھے، سمجھے نا؟ تو فقام اللیلۃ الثانیہ، دوسری رات بھی آپ کھڑے ہوئے، فقام معه اناس یصلون، اب کچھ اور لوگ آ کے شامل ہو گئے۔ بصلاۃ تناول ذلک لیلتین و ثلاث، 2 رات 3 رات ایسا ہی کیا، حتی اذا کان بعد ذلک، یہاں تک کہ جب اس کے بعد کا وقت آیا تو جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بیٹھ گئے، نکلے۔ جب صبح ہوئی تو ذکر ذلک الناس فقال انی خشیت ان تكتب علیکم صلاۃ الليل، میرا گمان یہ ہوا کہ اس طرح روزانہ آ کے پڑھو گے تو کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو، اس لیے میں بیٹھ 3 راتیں پڑھی، اس کے بعد نہیں پڑھی۔ یہاں پہلی بات کو سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ حجرہ جس کا ذکر آ رہا ہے، اس میں کیونکہ یہ آ رہا ہے کہ اس حجرے سے جب آپ نے نماز پڑھنی شروع کی تو باہر کے لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا نماز پڑھتے۔ اگر اس سے مراد آپ کے گھر کا حجرہ ہوتا تو باہر کے لوگوں کا دیکھنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ دروازہ بند ہوتا ہے، دیوار حائل ہے، تو اس میں حضور کو دیکھنا کے اندر نماز پڑھیں یہ ممکن نہیں۔ لہٰذا ظاہر یہ ہے کہ وہ حجرہ ہے جو آپ چٹائی سے بنا لیتے تھے اعتکاف کی حالت، جیسے کہ ابھی روایت میں آ رہا ہے کہ جب رات کے ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ اعتکاف فرماتے تھے تو چٹائی سے ایک حجرہ مسجد کے اندر اس طرح کو بنا لیتے تھے، حجرہ جیسا، اس کی دیواریں چھوٹی ہوتی، اوپر سے وہ کھلا ہوتا تھا، تو جب آپ کھڑے ہوئے اس میں نماز پڑھنے کے لیے تو دیواروں سے آپ کا سر اقدس نظر آ رہا، تو اسی لوگوں نے جا کے اٹھا کرتے، ارے سمجھ گئے، وہ حجرہ مراد۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث کو یہاں لا کر امام بخاری استدلال یہ کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان وہ دیوار آئی تھی،
آپ دیوار کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ دیوار سے مل کر ابتدا کی، تو معلوم ہے کہ اگر بیچ میں کوئی دیوار حائل ہو یا سترا حائل ہو تو نماز ہو جائے، سمجھ گئے نا؟ اور اس حد تک کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے طرح ہو جائے۔ جی باب صلاة الليل. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي الفديك قال حدثنا ابن ابي زيد عن النقوري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسط بالنهار يحتجر بالليل فساب اليه ناس فصفوا وراءه. یہاں ہے تو کوئی الزام فرما رہے ہیں کان له حصير، آپ کی چٹائی تھی، یبسطه بالنهار، آپ دن کے وقت میں اس کو بچھاتے تھے زمین پر، اور یحتجر باللیل، اور رات کے وقت اس کا حجرہ بنا رہے تھے۔ یہی وہ حجرہ ہے جس کا پچھلی حدیث میں ذکر ہوا۔ فصاب الیہ ناس، تو لوگ جو ہے جمع ہو گئے اس کو آپ کے پاس، وصفوا وراءہ، آپ کے پیچھے صفے باندھے۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بكر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ هجرة قال أشهدت أنه قال ابن حصير في رمضان فصلى فيها لياليها، فصلى بصلاة الناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي ينادي صنيتم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته المكتوبة. وقال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بكر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إيجاد التكبير وافتتاح الصلاة. وبالسند المتصل منها إلى الإمام الهمام الحافظ الهجاء أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجواسي البخاري رحمه الله تعالى متاعا لعلومه وفيوزه آمين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجوع شقه الأيمن، وقال أنس رضي الله عنه وعنهم فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قائد فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. یہ حدیث پہلے بار بار گزری ہے، یہاں پر لانے کا مقصد صرف اذا کبر فتکبروا ہے، سمجھے نا؟ اگرچہ اس حدیث میں بیانی الفاظ موجود نہیں ہیں، سمجھے نا، لیکن اگلی روایت میں آ رہے ہیں اذا کبر فتکبروا، تو اس سے معلوم ہوا تکبیر کا واجب ہونا، بس وہ مقصود ہے۔ جی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجوش فصلى لنا قائدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال انما الامام، او قال انما جعل الامام ليتم به، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، واذا سجد فاسجدوا. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به، فاذا كبر فكبروا، اذا ركع فاركعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، واذا سجد فاسجدوا، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. باب رفع اليدين في التكبيره الاولى مع الافتتاح السواء. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حسب منكبيه اذا افتتح الصلاة، واذا كبر للركوع، واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. باب رفع اليدين اذا كبر واذا ركع واذا رفع. وبه قال حدثنا پہلی حدیث میں تو رفع الیدین کا ذکر جو ہے مقصود اس تکبیر الباب سے صرف تکبیر اولا کا رفع الیدین بیان کرنا ہے، اگرچہ اس میں جو ہے رفع الیدین کا ذکر جو ہے وہ رکوع اور رفع میں رکوع کے وقت میں بھی ہے، لیکن امام بخاری نے یہ حدیث یہاں پر ابتداء جو لائے ہیں وہ صرف تکبیر افتتاح کے رفع الیدین کو ثابت کرنے کے لیے، اور رکوع کے وقت میں رفع میں رکوع کے وقت میں رفع الیدین امام بخاری کے نزدیک مسنون ہے، امام شافعی کے نزدیک بھی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی، تو اس کے لیے اگلا باب ہے۔ جی رفع اليدين اذا كبر واذا ركع واذا رفع. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا يونس عن الزهري
قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنهم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاه رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك اذا رفع راسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود. حنفیہ جو ہیں وہ اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ رفع یدین عند الرکوع عند رفع من الرکوع ثابت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کوئی انکار نہیں. حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ آخری عمل آپ کا چڑھ کے رکھا تھا، جس کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو انہوں نے فرمایا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول المرة. تو اب بھی حنفیہ کے نزدیک رفع یدین کوئی ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، البتہ اولا یہ ہے کہ چڑھ کے رفع کیجیے. اگر کوئی رفع یدین کرے تو حنفیہ کے نزدیک کوئی کراہت نہیں. جی قال حدثنا اسحاق بن الواسطي وقال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كذا. باب الى اين يرفع يديه وقال ابو حميد في اطراد رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. وبه قال حدثنا ابو اليمان یہاں روایتیں آتی ہیں حذو منکبین تک اٹھانا. بعض روایتوں میں آتا ہے حذو اذنین، بعض میں آتا ہے حذو رأسی. تو حنفیہ نے تینوں کو جمع کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر آدمی اس طرح کرے کہ یہ ابہامین جو ہیں وہ حذو اذنین ہے تو یہ اوپر کا حصہ حذو الراس ہو گیا اور یہ ہتھیلی کا حصہ جو ہے وہ حذو المنکبین ہو گیا. اس کا سب جمع کیا. جی قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عبد الله بن عمر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاه فرفع يديه حين يكبر حتى يجعل ما حذو منكبيه واذا كبر للركوع فعل مثله واذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع راسه من السجود. باب رفع اليدين اذا قام من الركعتين. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا عبيد الله عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنه كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه اذا رفع يديه اذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه اذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنهم الى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن طعمان عن ايوب وموسى بن عقبة مختصرا. یہاں اگر اس روایت کو ذرا خاص طور پر دیکھ لینا تو اس میں رفع یدین 3 جگہ مذکور ہے. ایک رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اذا قال سمع الله لمن حمده رفع یدیہ، پھر آگے ہے واذا قام من الركعتین رفع یدیہ. رکعتین سے جب اٹھتے تھے قاعدہ اولا سے اس وقت بھی رفع یدین کرتے تھے. حالانکہ اس سے نہ امام شافعی قائل ہیں، نہ امام احمد بن حنبل قائل ہیں، نہ غیر مقلدین قائل ہیں. سمجھے نا؟ تو حالانکہ یہ حدیث میں صحیح بخاری میں ہے اور صحیح ہے بالکل. تو اس سے معلوم ہوا اس روایت کے بارے میں ان حضرات کو یہ کہے بغیر چارہ نہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے نا، کیونکہ وہ عمل نہیں کرتے اس پر. تو کیا کہیں گے؟ منسوخ ہو گیا، شروع میں ایسا ہوتا تھا بعد میں ختم ہو گیا. اور صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں روایت ہے جس میں یہ آتا ہے کہ ہر قبض و رفع کے وقت رفع یدین فرماتے ہیں ان کل قبض و رفع و قیام و قعود. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رفع یدین جو ہے وہ کثرت سے قلت کی طرف منتقل ہوتا چلا گیا. شروع میں ان کل قبض و رفع تھا، پھر بعد میں وہاں پر بھی تھا رفع میں رکعتین کے وقت، پھر رکوع اور رفع میں رکوع کے وقت رہا، آخر میں تکبیر اٹھتے ہوتے. جی بس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.